الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے نہایت ہی اونچے درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان اور عقیدہ بھی سکھایا اور اخلاق بھی سکھائے، اور عبادات، معاملات، معاشرت، ہر لائن کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نمونہ پیش فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی نمونہ دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سخت غصے کی حالت میں بھی اپنی زبان سے کبھی کوئی نازیبا بات، ناشائستہ بات آپ نے نہیں نکالی، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی ایسی ہی تعلیم اور تربیت دی۔ آپ نے فرمایا: لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن لعنت و پھٹکار کرنے والا نہیں ہوتا، طعنے اور طنز کرنے والا نہیں ہوتا، بے حیائی کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، گری ہوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا: سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا ہے، اور مومن کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے، کفر۔ انسانوں میں اختلاف رہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی اختلافات رہے ہیں، رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مخصوص دعائیں فرمائی۔ آپ نے امت کے لیے دعا فرمائی کہ اس امت پر کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے، تو دعا قبول ہو گئی کہ پچھلی امتوں کو جیسے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا کہ قوم عاد، قوم ثمود، عذاب سے پوری قوم ختم کر دی گئی، اس امت پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ایسے ہی باہر سے کوئی ایسا دشمن مسلط ہو جو سرے سے اس امت کو ختم کر دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے اس امت کے لیے دعا فرمائی کہ اس امت میں اختلافات نہ ہوں، آپس میں نزاع نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے جواب آیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس امت میں باہم اختلاف رہیں گے، آویزشیں رہیں گی، نزاعات ہوں گے اس امت میں، مگر ان اختلافات میں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا راستہ بھی بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا طریقہ اور اخلاق بھی سکھائے۔ حق کا راستہ آپ نے یہ بتایا کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا،
تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلافات دیکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، بس تمہارے ذمہ لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے ہدایت پر قائم اور گامزن ہوں گے ان کو پکڑ لو، ان کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو تھام لو، دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ آپ نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، تفترق امتی علی 73 ملہ کلھا فی النار الا واحدہ، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ ایک کون ہے؟ فرمایا جو اس طریقے پر رہے جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آپ نے الجماعہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ جماعت کا راستہ ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ اور خلفاء راشدین کی جماعت ہے۔ اسی وجہ سے سواد اعظم نے اپنے لیے جو لقب اختیار کیا وہ لقب ہے اہل السنت والجماعہ، سنت اور جماعت والے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے والے اور صحابہ اور خلفاء راشدین کی جماعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے، یہ ہیں اہل السنت والجماعہ۔ پھر آپ نے اختلاف کا طریقہ بھی سکھایا، آپ نے ایسے اخلاق کی تعلیم دی کہ جس سے انسان اختلاف کے ساتھ بھی متحد رہ سکتا ہے، اختلاف کے ساتھ بھی دل ایک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ایسے اخلاق سکھائے، مگر افسوس کہ اس وقت امت میں اختلافات تو ہے ہی ہیں تقدیر الہی سے، مگر جہاں اختلاف ہو رہے ہیں وہاں ہماری بہت بڑی کمی یہ ہے کہ اخلاق سے ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی جنگ سے فارغ ہوتے ہی آپ نے اعلان فرمایا کہ بنو قریظہ پر حملہ کرنا ہے، چلو اور جلدی چلو، دیر مت کرو۔ اور آپ نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی ہرگز اثر نہ پڑے مگر بنو قریظہ پہنچ کے۔ حضور فرما رہے ہیں حدیث صحیح اور ضعیف کا کوئی مسئلہ نہیں، صحابہ نے اپنے کانوں سے حدیث سنی، حضور سے راست سنی، الفاظ واضح ہیں، مضمون واضح ہے۔ اب راستے میں وقت ختم ہونے لگا عصر کا، سوال پیدا ہوا کہ اثر پڑے کہ نہ پڑے۔ حضور فرما چکے ہیں کہ ہرگز اثر نہیں پڑنا، بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنا۔ صحابہ میں سے ایک گروہ کہنے لگا حضور کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ دیر مت کرو، اتنی جلدی چلو، اتنی تیز رفتاری سے چلو کہ اثر تمہیں وہاں مل جائے، لیکن کوشش کے باوجود ہم نہیں پہنچ سکے، اور اب عصر کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، نماز قضا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے، حضور کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچو، نہیں پہنچ سکے، ہماری کوتاہی ہے، ہم سے کمی ہو گئی، کوشش کے باوجود نہیں پہنچ سکے، مگر نماز نہیں قضا کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، جب حضور فرما چکے ہیں کہ عصر بنو قریظہ جا کے پڑھنا تو چاہے قضا ہو جائے ہم بنو قریظہ جا کے پڑھیں گے۔ دو گروہوں میں صحابہ تقسیم ہو گئے، کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کر کے نماز ادا کی۔ اور بخاری میں روایت موجود ہے لم یعنف، حضور نے کسی پر بھی سختی نہیں فرمائی، حضور نے کسی پر بھی سختی نہیں فرمائی، نہ حضور نے ان کو کچھ سخت کہا نہ ان کو کچھ سخت کہا۔ حضور نے امت کو سکھایا کہ دیکھو اختلاف بھی ہو تو اختلاف کیسا ہونا چاہیے۔ حضور نے تعلیم دی، حضور کا منصب تھا، حضور فرما دیتے کہ بھائی تم نے صحیح کیا، تم نے غلط کیا۔ اور علماء بھی کہتے ہیں کہ جس نے راستے میں نماز پڑھی وہ زیادہ صحیح تھا، مگر گناہ ان پر بھی نہیں ہے جنہوں نے بنو قریظہ جا کے قضا کی ہے، انہوں نے بھی حدیث کی وجہ سے ہی کیا، انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی مگر گناہ ان کے اوپر بھی نہیں ہے۔ جتنے ائمہ کے اختلافات ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، ان سارے اختلافات کا حل اور جواب اس حدیث میں موجود ہے۔ جو اس حدیث کو نہ سمجھے وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے۔
تو بہرحال حضور نے اخلاق سکھائے، آداب سکھائے، طریقے سکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت سی باتیں بتائی کہ جب امت میں یہ باتیں پیدا ہو جائیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور ان باتوں میں آپ نے ایک بات یہ فرمائی، لعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لعنت ملامت کریں گے۔ بھائی ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرو، ہم سے نہیں پوچھا جانے والا ہے۔ اہل ایمان کی صفت ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے جا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ مت رکھیے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ ایمان والے لعنت ملامت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں، موجود لوگوں کے ساتھ بھی نہیں، اور گزرے ہوئے لوگوں کی بھی قبریں بلا وجہ نہیں اکھاڑتے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے۔ اخلاق ایسے سکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر امت کا حال دیکھ رہے ہیں ہم، ایک چیز میں نہیں مختلف چیزوں میں امت کے اندر اختلافات جہاں ہو رہے ہیں، اخلاق کا تو بس جنازہ نکل رہا ہے۔ شیخ صالح الفوزان سعودی عربیہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ٹاپ کے علماء میں ہیں، اس وقت چوٹی کے علماء میں ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حنبلی المسلک ہے، حکومت کے نزدیک بھی مسلمہ ہیں بہت، ہمارا بھی خود ان سے بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، اور وہ مگر حنبلی مسلک کے بڑے عالم ہیں۔ ان کا ایک کلپ میرے پاس تھا اور ڈھونڈنے سے ابھی بھی مل جائے گا کہ وہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران انہوں نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا اور رحمہ اللہ بھی کہا اس کے ساتھ، تو حاضرین میں سے کسی کم سمجھنے یا کوئی نہ سمجھتا اس نے پرچہ لکھا سوال کا، اور وہاں طریقہ ہے کہ شاگردوں میں سے جو سینئر ہوتا ہے وہ سوال کے پرچیاں پڑھ کے سناتا ہے اور شیخ جواب دیتے ہیں۔ تو وہ سوال سنانے والا سوال سنا رہا ہے اور اس نے سوال شروع کیا کہ سمعتکم تقولون ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اے شیخ ہم نے آپ کو ابھی ابھی کہتے ہوئے سنا کہ آپ درس کے دوران ابو حنیفہ کا نام آیا تو آپ کہہ رہے تھے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو ابھی اس کا اعتراض پورا بھی نہیں ہوا، شیخ سمجھ گئے اور فوری کہنے لگے رحمہ اللہ رحمتا واسعہ وغفر لہ هو امامنا وقدوتنا يرضى من يرضى ويغضب من يغضب۔ نعم، شیخ کہنے لگے نہ ہاں میں نے رحمہ اللہ کہا، اور اللہ ان پر رحمت کرے، بھرپور رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ہوا امامنا وقدوتنا، وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ یرضا من یرضا ویغضب من یغضب، جس کو پسند ہو پسند ہو، جس کو ناپسند ہو جائے وہ، ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ نام چلو آگے بڑھو آگے۔ یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، کم سمجھ لوگ، کم علم لوگ تھوڑی سی چیزیں پڑھ کے بڑے بڑوں کا مقابل سمجھ رہے ہیں ہم کو، کہ ہم کو ہمارا کیا، ان کا کیا، ان کو جتنا آتا ہے ہم کو بھی آتے ہیں۔ نمبر ایک کے جاہل ہیں بھائی، حماقت کی بات ہے، ایسی بات۔ ایک پہلو سے نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف ایک کوئی مسلکی فقہی اختلاف، ہر قسم کے اختلاف میں اس وقت امت کی صورتحال ایسی ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہی صورتحال۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا مل گیا ہے، اچھے اچھے لوگ اپنی زبانوں کو، اپنی تحریروں کو غلط استعمال کر کے اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں، نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ حدود کی، آداب کی کوئی رعایت نہیں ہے، حدود آداب کا کوئی لحاظ نہیں ہے، زبان استعمال کی جا رہی ہے، تحریر استعمال کی جا رہی ہے، اور اختلافات حدود سے متجاوز ہو رہے ہیں۔ اخلاق کا کوئی خیال، کوئی لحاظ نہیں۔ ابھی میں نے یہاں کتاب ڈھونڈی ہے اور کتاب نکالی سے میں نے عبارت نکالی، یہ ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے شہر میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ انہی سے ملتا ہے۔ حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی کے یہ ملفوظات ہیں، اس کتاب کا نام قافلہ اہل دل ہے۔ اس کے اندر ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں
ان اکابر کا پاس ادب لازم ہے. ایک مسلک کو دوسرے مسلک پر، ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد پر، ایک طریقے کو دوسرے طریقے پر خواہ ترجیح نہ دینی چاہیے. سب اکابر کی نیتیں نیک تھیں، سب کی نیتیں نیک تھیں. ان کا مطمع نظر اتباع سنت اور رضا الہی تھا. کسی مسلمان کی تحقیر، اس کے عیبوں کو ڈھونڈنا، باتیں نکالنا، پکڑنا، چغل خوری کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی سے بے ضرورت بحث و جدال نہ کرنا چاہیے. ایسی تکرار کہ تم کہو بات اس طرح ہے، مخالف کہے اس طرح ہے، دلوں کو آسودہ کرتی ہے. جب مخالف ضد کرے اور کہے کہ امر واقعہ یوں ہے تو تم کہو ہاں ٹھیک ہے، اس سے آگے بات نہ بڑھے تاکہ فتنہ و غوغا پیدا نہ ہو اور دل مقدر نہ ہو. یہ اہل معرفت رحمہم اللہ کا طریقہ ہے. پھر آگے جو قصہ ہے وہ سنانا چاہتا تھا. اصل میں نقل ہے کہ چند درویش حضرت شیخ فرید الدین شکرگنج قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کچھ درویش آئے حضرت فرید الدین شکرگنج قدس سرہ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ ہمارے درمیان ناخوشی اور ناراضگی ہے، کچھ اختلاف ہو گیا ہے ہم میں، آپ ہمارا قضیہ سنیں اور فیصلہ فرمائیں. حضرت شیخ فرید الدین شکرگنج قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم کو مقدمات سننے کا دماغ نہیں ہے. مولانا بدر الدین اسحاق اور بابا نظام الدین تمہارا فیصلہ کریں گے. یہ درویش ان دونوں بزرگوں کے پاس ایک جگہ جا کر بیٹھے اور ان درویشوں نے اپنا نزاعی کلام شروع کیا. ایک نے دوسرے سے کہا آپ نے اس بارے میں ایسا فرمایا تھا، دوسرے نے کہا نہیں آپ نے ایسا فرمایا تھا. اہل منازعات نے اپنی باتوں کو حسن ادب کے ساتھ بالفاظ حسن ادب بیان کیا. ان کی اس بحث کو سن کر سلطان المشائخ بابا نظام الدین اور مولانا بدر الدین اسحاق بہت روئے کہ جب تمہارے حالت ناراضگی کے کلمات سراسر ادب اور ایک دوسرے کی تعظیم کے حامل ہیں تو خوشی اور رضامندی کی صورت میں ایک دوسرے کی کس قدر رعایت کرتے ہوگے. وہ درویش سکھانے آئے تھے، تعلیم دینے، تو انہوں نے اپنے اختلاف میں ایک دوسرے سے ایسے ادب احترام سے بات کی کہ یہ دونوں بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب اختلاف میں تم ایک دوسرے کی ایسی تعظیم اور ادب احترام کرتے ہو تو جب ایک دوسرے سے خوش اور راضی رہتے ہو تو کتنا ادب احترام ایک دوسرے کا کرتے ہوگے. سلطان المشائخ اور مولانا بدر الدین اسحاق بہت روئے کہ جب تمہارے حالت ناراضگی کے کلمات سراسر ادب اور ایک دوسرے کی تعظیم کے حامل ہیں تو در صورت خوشی و رضامندی ایک دوسرے کی کس قدر رعایت کرتے ہوگے. انہوں نے حضرت گنج شکر کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ درویش ہماری اصلاح و تربیت کے لیے آئے ہیں، یہ درویش اپنا فیصلہ کرانے نہیں آئے ہیں، در حقیقت ہماری اصلاح و تربیت کے لیے آئے ہیں کہ درویشوں کو آپس میں درستی اور سخت گوئی نہیں کرنا چاہیے. حضرت لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی اتباع عطا فرمائے. ایسے تھے اللہ والے. آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف پہلوؤں سے اختلافات امت میں زوروں پر ہیں، حدود کی کوئی رعایت نہیں ہے. دعوتی کام میں اختلاف ہوا، کوئی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، کھلی ہوئی چیز ہے، لیکن اختلاف میں آداب کی رعایت ضروری ہے، حدود کا لحاظ ضروری ہے. حدود سے تجاوز ہر طرف سے ہے. بعض علماء کی کوئی بات سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ مستقل گفتگو چل رہی ہے اور ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ بولنے کو اپنا فرض سمجھ رہا ہے. وہ جن کے قد بونوں جیسے ہیں وہ بھی بکواس کر رہے ہیں اور اپنی زبانوں کو بے ادبی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں جن کا ہم سے کوئی سوال ہونے والا نہیں ہے. حضرت شیخ علیہ الرحمہ سے بعض لوگ پوچھتے کہ حضرت فلاں صاحب کو فلاں بزرگ نے اجازت دی، کیسے ان کو اجازت دے دی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو لکھ دیتا ہوں کہ جب تم سے قبر میں سوال ہو تو تم کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، تو تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ جس چیز کا تم سے سوال ہونے والا نہیں اس کی تم فکر کیوں کرتے ہو؟ آج ہر آدمی جج بن کے بیٹھا ہوا ہے اور گزرے ہوئے بزرگوں کے فیصلے کرنا چاہ رہا ہے. ان میں سے کون حق پہ ہے، کون ناحق ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کی آپس میں ہونے والی جنگوں کے متعلق،
انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس میں پڑھنے سے محفوظ رکھا تو اپنی زبانوں کو اس میں پڑھنے سے ہم محفوظ رکھ لیں. ہم سے تو کوئی پوچھ ہونے والی نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے ان کا معاملہ، ہم کیوں اپنی زبان خراب کریں. ادب احترام اور سلف کا ادب احترام اہل سنت کا شعار ہے، علماء کا شعار ہے، دینداروں کا شعار ہے. مگر افسوس کہ کہیں علماء میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کسی اداروں میں اختلاف ہو رہا ہے، دارالعلوم کے اور ندوے کے کسی عالم میں اختلاف ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت میں کچھ اختلافات ہو رہے ہیں، یا روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب سے یہ سوشل میڈیا چل پڑا ہے، کسی بھی معاملے میں جہاں تھوڑا بہت کچھ اختلاف ہوا، بس لوگوں کو یہ مل گیا ہے، اتنے گناہوں کا ذریعہ ہے کہ کچھ پوچھئے مت. ایسی بے ادبی، بدتمیزی، گستاخی، ہر جاہل آدمی اپنا کام سمجھ رہا ہے، بس کچھ نہ کچھ لکھو، کچھ نہ کچھ بولو، کامنٹ کرو، تبصرے کرو. یہ طریقہ بھی ان لوگوں نے رائج کر دیا کہ اپنے کامنٹ لکھیے صاحب. بظاہر کیا کرو گے؟ اللہ کے پاس کوئی کام آنے والی چیز ہے یہ؟ تم سے کچھ پوچھا جانے والا ہے، تمہارے کامنٹ سے کوئی فیصلہ ہونے والا ہے. تم انگوٹھا اوپر لگاؤ نیچے لگاؤ، کیا ہونے والا ہے اس سے؟ کچھ لوگوں کے اختلاف ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اختلافات پہ اللہ اجر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا اتحاد ایسا ہوتا ہے تو اس اتحاد پہ پکڑ ہوتی ہے اللہ کے پاس. اختلاف اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہوتا ہے تو اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور جس اتحاد میں نیت اچھی نہ ہو تو وہ اتحاد ثواب کا نہیں عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج افسوس ہے کہ جدھر دیکھو ادھر یہی صورتحال ہے. اور یہ فتنوں کے دور میں ہماری انرجی، ہماری توانائی، ہماری صلاحیت مثبت اور اچھے کاموں میں صرف ہونے کے بجائے بس انہی کاموں میں ہمارا دماغ صرف ہو رہا ہے، ہمارے اوقات صرف ہو رہے ہیں، اور اسی کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. دشمن جو نہیں کر سکتا وہ ہم خود کر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم کو ادب کی توفیق نصیب فرمائے. ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب سے سب کچھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اختلاف بھی ہو تو اپنی جگہ پر ہو، ادب کے ساتھ ہو، لحاظ کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اختلافات کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. موجودہ لوگوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا انداز، اچھا طریقہ، اختلاف اپنی جگہ پر، اخلاق اپنی جگہ پر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.